میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر ایک انسان، ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو آئیڈیل بناؤں اور کس کے طریقے پر میں چلوں اور کس کے راستے پر میں چلوں جہاں پر چلنے کے بعد میں کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کر سکوں۔ اس لیے کہ ہر کامیاب انسان جب تک اس وقت تک کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کسی کامیاب انسان کو وہ آئیڈیل نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اس سے اچھے تاجر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ٹیچر ہے اسے کوئی اچھے ٹیچر کو آئیڈیل بنانا ہوگا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اسے کوئی اچھے کامیاب ڈاکٹر کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناکامی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے، کامیابی ہمارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہماری مسجدوں سے دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اصل کامیابی اپنا مقدر ہے، اصل کامرانی اپنا مقدر ہے۔ واللہ مسلمان اور ناکامی دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیا جائے کہ مسلمان ہیں اس لیے ناکام ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے ہم نے جو آئیڈیل چنا ہے، ہم نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے وہی آئیڈیل ہم نے غلط چنا ہے۔ ہماری ناکامی کی وجہ اسلام نہیں، ہماری ناکامی کی وجہ آئیڈیل کا غلط انتخاب ہے۔ ہم نے غلط آئیڈیل کا انتخاب کیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ پہلی بات آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائیں، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اچھی طرح سنو، جو خدا ہمارا خدا ہے جسے ہم رب محمد کہتے ہیں، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی قوت کا عالم یہ ہے۔ جتنے خداؤں پر لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ اکبر، اور ہمارا خدا فرق یہ ہے کہ اوروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور ہمارے خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے وہ پتھروں کو چیر کر اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ ہمارے خدا کی طاقت یہ ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے اتنا بڑا سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج کا کنٹرول جس کے ہاتھوں میں ہے وہ رب محمد مسلمانوں کا خدا ہے۔ چاند کو جو ہر مہینے ہلال کی شکل میں نکال کر 14ویں کو بدر کامل بناتا ہے وہ رب محمد ہے، وہ اپنا خدا ہے، وہ رب العزت ہے۔ ہم جس کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ ہمارا خدا ہے، رب محمد ہے جو ماں کی پیٹ کے اندر شکل بناتا ہے۔ کبھی توجہ کیا، ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل کبھی دادی کی شکل پر ہے، کبھی دادا کی شکل پر ہے، کبھی بھائی کی شکل پر ہے، کبھی بہن کی شکل پر ہے، کبھی چچا کی شکل پر ہے، کبھی تایا کی شکل پر ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہے، کبھی ماں کی شکل پر ہے۔ اللہ اکبر، دادا گھر سے کئی کوس دور ہے، پوتا دادا کی شکل پر تو جاتا ہے لیکن کبھی پڑوسی کی شکل پر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے، میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اندازہ تو کریں، اب آپ مجھے بتائیں وہ رب محمد ہمارا خدا ہے جس نے کامیابی اور ناکامیوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر ہم ناکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناکامی ہمارا مقدر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیڈیل کا غلط انتخاب مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں ڈھکیل رہی ہے۔ آؤ وہ کتاب کی طرف آئیں جو ام الکتاب ہے، اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہے اللہ اکبر، جس
جس کا نام فرقان ہے، جس کا نام قرآن ہے، 6666 آیات پر مشتمل ایک عالمی منشور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں عطا کیا ہے۔ مسلمان کا بچہ اللہ اکبر جس سورہ مبارکہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی اختتامی آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، سیدھے راستے چلا۔ ظاہر سی بات ہے راستہ ہمیشہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ اگر گھر کی طرف جاتے ہیں تو آپ بھی تو غلط سلط راستے سے گھر کی طرف جانا کوئی شریف انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی سیدھے راستے ہی سے جانا پسند کرتا ہے، اچھے راستے سے جانا پسند کرتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، سیدھے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے راستے کا انتخاب ہی منزل تک پہنچایا کرتا ہے۔ جو انسان راستے کا انتخاب غلط کرے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا سکھا رہا ہے۔ کیا دعا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور اس کے بعد پھر اب آئیڈیل کی بات طلب کی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا۔ پتا چلا آئیڈیل مانگا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ مولا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا، ان کے راستے ہمیں چلا۔ اب یہاں قرآن تو یہ بات کہہ چکا، لیکن قرآن کی ایک شان ہے، قرآن جب تفسیر بیان کرتا ہے تو کبھی کبھی قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کی حیثیت سے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوا کرتی ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ تفسیر فرماتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر قرآن کی آیت کی شکل میں جو سب سے افضل ترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جب ہم نے اللہ سے آئیڈیل مانگا، مولا ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور اولیاء کرام ہیں۔ چار گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے راستے سے روک دیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور مولا ہمیں ان کا راستہ نہ چلا جو لوگوں پر جن پر تو نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے ہمیں نہ چلا۔ اب اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے۔ اب یہاں پر اندازہ فرمائیں آئیڈیل بنانا کس کو ہے؟ اگر مسلمان زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کامیابی چاہتے ہیں، قبر کی منزل سے لے کر میدان محشر تک کی کامیابی چاہتے ہیں، اور میدان محشر سے لے کر دخول جنت تک کی کامیابی چاہتے ہیں، آئیڈیل کا انتخاب صحیح کرو۔ ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ یا تو نبی آئیڈیل ہوں گے، یا تو صدیقین آئیڈیل ہوں گے، یا تو شہداء آئیڈیل ہوں گے، یا تو صالحین آئیڈیل ہوں گے۔ اب اس کا مطلب اگر وضاحت کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے، حضور کی ذات آئیڈیل ہے۔ اگر کسی کو آنکھ بند کر کے آئیڈیل ماننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل مانو۔ اور پھر صدیقین کا مرتبہ آتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق جو اس امت کے صدیقین کے گروپ کے سردار ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شہداء کی بات آتی ہے، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، مصعب ابن عمیر شہید، امیر حمزہ شہید، یہ صحابہ کا گروہ اور بھی شہداء ہیں۔ حضرت امام حسین شہید، امام قاسم شہید، اللہ اکبر، امام علی اکبر شہید۔ اسی طریقے سے شہداء کے گروپ کو آئیڈیل بناؤ۔ اور جب صالحین یعنی اولیاء کی بات آتی ہے تو ویسے قرنی اولیاء میں ہے، غوث اعظم اولیاء میں ہے، غریب نواز اولیاء
اولیاء میں ہے, سیدی مسعود سالار غازی اولیاء میں ہے, حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی اولیاء میں ہے, محبوب الہی اولیاء میں ہے. یعنی پتا چلا ان 4 گروپ کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یہود و نصارہ کو آئیڈیل نہ بنانا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ الزام کرتے ہو کہ مسلمان اس لیے نقصان ہے, مسلمان اس لیے تکلیف ہے. یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے. آئیڈیل کا غلط انتخاب نے ہمیں جو ہے وہ ناکامی کے دلدل میں ڈھکیل رکھا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اور قرآن میں تو دعا, نماز میں تو دعا کرتے ہو بشکل قرآن, قرآنی آیات کا سہارا لے کے دعا کرتے ہو. ہمیں نبیوں کے طریقے پر چلا, ہمیں صدیقین کے طریقے پر چلا, ہمیں شہداء کے طریقے پر چلا, ہمیں اولیاء کے طریقے پر چلا, اور یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلا. حیرت کی بات یہ ہے, جو قوم نماز میں اللہ سے جو مانگ رہی ہے, نماز کا سلام پھیر کر, بلکہ نماز ہی کے اندر اس کو شعور بھی نہیں ہے, اس کو ادراک بھی نہیں ہے. اندازہ تو فرمائے, بار بار کہہ رہے ہیں, جتنی مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے, قرآن کی کوئی سورت اتنی مرتبہ نہیں پڑھی جاتی. جتنی کثرت سے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے, اتنی کثرت سے اس سورت کو کوئی کبھی کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جاتا. لیکن پھر بھی سوچو اللہ سے مانگتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو. آئیے ذرا گفتگو شروع کرتے ہیں. آئیڈیل کس کے کون مانگ رہے ہیں؟ آئیڈیل کس کے حوالے سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے حوالے سے, صدیقوں کے حوالے سے. اب بتاؤ, اگر ہم نبی کو آئیڈیل بنائے ہوتے اور ہم حضور کے طریقے پر چلے ہوتے تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ آئیے حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں. علم ان کا بے مثال, اخلاق ان کا بے مثال, کردار ان کا بے مثال. اللہ اکبر. لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا انداز بے مثال, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا انداز بے مثال. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو سیریل کو آئیڈیل بنا رہے ہیں, رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں طلاق ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ مسلمان جو سیریل کو دیکھ کر کے زندگی جینے کا طریقہ سیکھتے ہیں, طلاقیں ان کے یہاں ہوتی ہے. جو محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ان کے گھروں میں کبھی طلاق واقع نہیں ہوتی. آپ مجھے بتاؤ, طلاق واقع ہونے سے پہلے تو جھگڑا ہوتا ہے, طلاق واقع ہونے سے پہلے تو مار پیٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر, آج میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے نبی کی شان ہے. جب کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا, ام المومنین سے پوچھا, یہ بتاؤ رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے. یاد رکھنا, ایک شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, ایک شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بلکہ اگر میں غلطی کروں تو میرے علماء اصلاح کریں گے, ماں وہاں تک نہیں جاتی جہاں تک کہ بیوی جاتی ہے. ماں کی نگاہ وہاں تک نہیں دیکھتی جہاں بیوی کی نگاہ دیکھتی ہے. تو بیوی سے بہترین شوہر کو بیان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. مطلب کیا؟ بیوی جو کچھ دیکھے وہ ڈھانپ دیا کرے اور شوہر کو جو کچھ دیکھے وہ ڈھانپ دیا کرے. کیونکہ لباس کا کام ڈھکنا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو دیکھا جیسے جائے ویسے ہی بیان کر دیا جائے. اس لیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. مگر قربان جائے, جب میرے نبی کی سب سے چھوٹی عمر بیوی سے پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ کا کردار کیا ہے, تو ام المومنین کا جواب سنو. ام المومنین فرماتی ہے, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. ان کی پوری زندگی تو قرآن جیسی تھی, یا ان کی پوری زندگی تو قرآن ہے. اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. شیخ الشیوخ حضرت سیدی امام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی العوارف المعارف کے اندر یہ اس کی تشریح لکھتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب صوفیہ جو اس سے نکات نکالتے, موتی نکالتے, ان کا اپنا حصہ ہے. یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ ہمارے مرشد حضور غوث پاک نے فرمایا تھا, شہاب الدین تیرے بعد پھر تجھ جیسا ولی عراق میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. وہ
शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, अब जरा सुनना और गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, काना खुल्कुहुल कुरान, क्या मतलब हुआ? उनकी पूरी जिंदगी कुरान में है, या उनकी पूरी जिंदगी कुरान जैसी है, या जैसा कुरान में आया वैसे उनकी जिंदगी, जैसे उनकी जिंदगी वैसा कुरान। लेकिन हजरत इमाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी इससे बेहतरीन एक नुक्ता निकालते हैं, फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया उनकी जिंदगी कुरान में है या कुरान की तरह है। मतलब क्या? थोड़ी तवज्जो आपकी छोड़ दो भाई, जो जहाँ उसको छोड़। अच्छा, बहुत अच्छी महफिल है, सब अच्छे से सुन रहे। वॉलेंटियर हजरात भी बिल्कुल सब वो भी सुने, उनको भी जरूरत है सुनने की। कोई किसी को उठा बिठा ना करे, हुजूर की महफिल हुजूर संभाले, कोई इशारे नहीं करे, कोई किसी को उठने बैठने के लिए ना कहे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाएं, अगर आप बात सुनने आए हैं तवज्जो करें। उम्मुल मोमिनीन का कौल इमाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी का तफसीरा, कहते हैं कि हुजूर काना खुल्कुहुल कुरान, उनका पूरा अखलाक कुरान है। तब वो फरमाते, थोड़ी मुश्किल सी गुफ्तगू की तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी। क्या फरमाया? काना खुल्कुहुल कुरान, उनका अखलाक कुरान है। तो बताते हैं कि कुरान की आयतें मुख्तलिफ किस्म की है, यानी कुरान की आयतें एक जैसी नहीं है, अलग अलग किस्म की है। उलमा जानते हैं, अवाम में उसका तस्करा कम होता है, लेकिन चूंकि बात आ गई है मुश्किल, किसी के सर पे भी जा सकते, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। जैसे कुरान की आयतों की जो मुख्तलिफ अकसाम है, उनमें से एक किस्म आप कह सकते हैं आयात मुहकमात हैं, आयात मुतशाबिहात हैं, आयात मुक़त्तिआत हैं। कम से कम ये तीन ले ले, नासिखा मनसूखा को छोड़ दे, और भी आयतों का किस्में छोड़ दे, तीन ले ले कम से कम। मुहकमात किसको कहते हैं? बात समझ में आएगी अगर समझना। मुहकमात किसको कहते हैं? जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि जो लिखा हुआ है, जो तर्जुमा है, आसानी के साथ, उसकी कोई तावील की जरूरत नहीं। ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, यानी कि जो लिखा है वही समझ में भी आता है, जो समझ में आता है वो लिखा भी है, तर्जुमा भी करीब करीब मुराद तक के पहुंच रहा है। लेकिन एक यानी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, किसान को भी समझ में आए, टैक्सी ड्राइवर को भी समझ में आए, जाहिल को भी समझ में आए, आलिम को भी समझ में आए, ये क्या हो गई? आयाते मुहकमात हो गई। लेकिन दूसरी किस्म है आयाते मुतशाबिहात, मतलब ये इतनी मुश्किल है कि इसको किसान नहीं समझेगा, टैक्सी ड्राइवर नहीं समझेगा, फल्ली बेचने वाला नहीं समझेगा, चने छोले वाला नहीं समझेगा, ये समझने में आम इमाम मौलवी का काम भी नहीं होगा। ये इमाम यानी कि वो वाकई अहले इल्म जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है, और वो भी ऐसा इल्म जो रासिक इल्म रखते हैं, इल्म रासिक रखते हैं, मुतबहीर है इल्म के मामले में, वो मुतशाबिहात समझते हैं। मतलब क्या? जैसे कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सब फना हो जाएंगे, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। ये बाकी का जो तर्जुमा करते हैं, हालांकि लुग़वी तर्जुमा बाकी नहीं, ये बाकी का जो तर्जुमा करते हैं, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अगर वजहुल्लाह का तर्जुमा किया जाए तो बज़ाहिर लुग़वी एतबार से जात नहीं आती, बल्कि इसका मतलब होता है चेहरा। अब चेहरा हो तो चेहरा तो अल्लाह का है, हमारा ईमान है क्योंकि वजहुल्लाह आ गया, लेकिन कैसा है इसको हमें नहीं पता कि कैसा है, क्योंकि ये ना समझना कि नाक है, आंख है, कान है, जबान है, होठ है, ये सब नहीं, बल्कि वजहुल्लाह पर ईमान है। लेकिन वजहुल्लाह कैसा है, जब जन्नत में दीदार करेंगे तब पता चलेगा। तो इसको उलमा क्या कहते हैं? ये आयात मुतशाबिहात में से है। मतलब क्या कि ये खवास को समझ में आती है, अवाम इसमें बिल्कुल मुदाखिलत नहीं कर सकते। लेकिन एक तीसरी किस्म आयतों की बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, वरना ये बात बयान करने की हिम्मत नहीं, लेकिन उलमा मौजूद है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तीसरी किस्म मुक़त्तिआत, मुक़त्तिआत मतलब अलीफ लाम मीम, इसी तरीके से अलीफ लाम रा, काफ हा या आइन साद, ये सब मुक़त्तिआत में से है। अब आप बताएं, एक वो तो मुहकमात थी जिसको किसान भी समझ गया, आलिम भी समझ गया, जाहिल भी समझ गया, अनपढ़ भी समझ गया। मुहकमात को सब समझ गए,
لیکن ایک آیت وہ تھی متشابہات، عوام نہیں سمجھا، خواص سمجھے. لیکن الف لام میم کو کوئی خواص میں سے بھی کیا سمجھ سکے؟ ہے کوئی ترجمہ بتانے والا؟ ہے کوئی ترجمہ کرنے والا؟ ارے بلکہ الف لام میم لے کر جبریل آئے تو جبریل آئے تو حضور مسکرائے لگے. جبریل نے عرض کیا حضور میں لایا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ مسکرا رہے. آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے. اب آپ پتا چلا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک حضور نہ بتائیں جبریل بھی اس کی بو سے محرم نہیں ہے. تو اب عائشہ صدیقہ ام المومنین کے قول کی طرف آئے. آپ نبی کو آئیڈیل بنانے چلے ہیں. ام المومنین کہہ رہی کانا خلقہ القرآن، ان کی زندگی ان کی سیرت تین قسم کی کہہ لیں آپ. جیسے محکمات ہے، ایک سیرت کا وہ رخ ہے تو سب کے سمجھ میں آتا ہے. ایک سیرت کا وہ رخ ہے، زندگی کا وہ رخ ہے، اخلاق کا وہ رخ ہے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے. مسلمان بھی سمجھے، کافر بھی سمجھے، کسان بھی سمجھے، ٹیکسی ڈرائیور بھی سمجھے، سب سمجھے. مطلب کیا؟ بکری کا دودھ دوتے ہیں، سب کے سمجھ میں آتا ہے. بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے، سب کے سمجھ میں آتا ہے. حلیمہ کی بکریاں لے کر جاتے، سب کے سمجھ میں آتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے بھائیوں کے لیے اللہ اکبر ترک پستہ کرتے، سب کے سمجھ میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر ساری باتیں یہ ہے محکمات کی طرح. لیکن جیسے متشابہات آیتیں ہیں، یعنی عام لوگوں کی وہاں رسائی نہیں، ایسے ہی انگلی رکھتے ہیں مگر اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلی رکھتے ہیں مگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. انگلی رکھتے ہیں مگر سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. انگلی رکھتے ہیں، اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جہاں تک سب کا دماغ کام نہیں کر سکتا وہاں خواص لوگوں کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک منصب اور مقام حضور کی سیرت کا حروف مقطعات کی طرح ہے. جیسے وہ سب کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ویسے ان کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. جب وہ لباس بشر میں لامکاں کی سیر کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جیسا کہ اللہ نے دکھانا چاہا اللہ کا دیدار بے حجاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس کیفیت کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے. امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں گیا کون کون لے گیا. تو اہل سنت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. یہ بات ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی، بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہے. فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ اکبر قوت جواب دے جائے اس کے آگے محمد الرسول اللہ کا. آپ غور فرمائیے شان اپنے نبی کی. اب آپ لیکن اتنی گہری باتیں تو نہیں کرتا. اتنا کہتا ہوں اگر حضور کو آئیڈیل بنایا ہوتا، اتنے بڑے نبی، وہ ام المومنین کہتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں.